بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جوانی کے وقت میں آگ کو پوجنے والے تھے، بلکہ ایک مندر کے پجاری تھے، وہاں کے نگراں بھی تھے۔ آپ کے دل میں ایمان کا داعیہ اس وقت پیدا ہوا جب آپ ایک نصارہ کی عبادت سے آپ متاثر ہوئے، اور وہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ آپ کے جو والد صاحب تھے ایک روز مکان بنانے میں لگے ہوئے تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کھیت کی رکھوالی کے لیے بھیج دیا۔ راستے میں نصارہ کے گرجا گھر سے گزرا، ان کو دیکھنے کی غرض سے اس میں داخل ہو گئے۔ اس وقت وہ لوگ نماز میں مشغول تھے۔ ان لوگوں کی عبادت آپ کے دل پر اثر انداز ہوئی اور آپ کو یہ دین پسند آ گیا۔ پورا دن وہیں گزرا۔ شام کو گھر آئے تو والد صاحب نے بیٹے سے کھیت پر نہ جانے کی وجہ معلوم کی۔ نیز گرجا گھر کا پورا ماجرا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد صاحب کو بتلا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ مجھے ان لوگوں کا مذہب اچھا معلوم ہو رہا ہے۔ باپ نے سمجھانا شروع کیا کہ پیارے بیٹے، تو نے غلط سمجھا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دین ہی سب سے بہتر ہے، جیسا کہ آج کل ہم سب لوگ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ چاہے کیسی ہی رسم چل رہی ہو، کیسی بھی بدعت ہو، اس کو ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمارے باپ دادا بھی کرتے آ رہے تھے۔ بہرحال سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھاگ جانے کا خوف اس کے والد کے دل میں سما گیا، اس لیے سلمان فارسی کے پیروں میں زنجیر ڈال دی، لیکن آپ نے اس رکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر نصارہ کو یہ خبر بھیج دی کہ جب شامی تاجر، یعنی شام کو جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں شام میں، ملک شام میں آ کر واپسی کا ارادہ کر لیں تو مجھے ضرور خبر دینا، تاکہ میں بھی کسی طرح ان لوگوں کے ساتھ شام چلا جاؤں اور وہاں کے پادریوں سے دین کی باتیں سیکھوں۔ پادری پہلے کہتے تھے جیسے دین کے جو دھرم گرو ہوتے تھے۔ چنانچہ جب وقت آ گیا تو انہیں اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی ان کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے شامی پادریوں سے ملاقات کے لیے بیڑی توڑنے کی کوشش کی۔ اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہوا اور وہ زنجیر بھی ٹوٹ گئی۔ اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہوا تو وہ زنجیر بھی ٹوٹ گئی، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ وہاں ایک گرجا گھر کے پادری کی تربیت میں رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد اس پادری کا انتقال ہو گیا تو دوسرے پادری سے فیض یاب ہوتے رہے، مگر جب ان کی بھی موت کا وقت قریب آیا تو ان سے کسی تیسرے پادری کے سلسلے میں دریافت کیا گیا۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ ایک شہر ہے، شہر موصل، وہاں کے پادری کے یہاں جانے کا حکم دیا اس کو۔ اس طرح لگاتار 4 پادریوں کے پاس وقت لگانے کی نوبت آئی۔ آخری جو راہب تھا، آخری جو پادری تھا، وہ دار فانی سے، یعنی اس دھوکے کے گھر، اس دنیا سے کوچ کرتے وقت، جاتے وقت حضرت سلمان فارسی سے یوں خطاب کرتے ہوئے رخصت ہوا کہ بیٹا، اب کوئی دنیا کے اندر ایمان والا نہیں ہے، اب تم آخری نبی کا انتظار کرو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی چند علامتیں بھی بتلا دی۔ وہ ہدیہ قبول فرمائیں گے، ان کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوانی کا دور تھا۔ یہاں سے آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی کی زندگی گزاری۔ سلمان فارسی اس وقت تک کافی بکریوں اور اونٹنیوں کے مالک بن چکے تھے۔ اسی دوران عرب سے قبیلہ بنی کلب کے کچھ لوگ آئے تو حضرت سلمان فارسی نے ان لوگوں سے ملاقات کی
اور اپنی ساری اونٹنیاں اور بکریاں دے دینے کی شرط پر عرب لے چلنے کی درخواست کی۔ ان لوگوں نے اس شرط کو بخوشی منظور کر لیا، غداری کر کے دونوں چیزیں بھی لے لی اور اپنا غلام ثابت کر کے انہیں کسی دوسرے کے ہاتھوں بیچ دیا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کئی شخصوں کے ہاتھ بکتے رہے۔ ایک دن وہ اپنے 10ویں آقا کے باغ میں کر رہے تھے۔ اسی دوران اس کا جو مالک تھا، ان کے چچا زاد بھائی ان حضرت سلمان فارسی کے پاس آئے اور یوں کہنے لگے کہ ایک شخص کو چند لوگ مدینے میں گھیرے ہوئے ہیں اور وہ شخص یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے بدن میں عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور گرنے کے قریب ہو گیا، کپ کپی لگ گئی، سنبھلا، نیچے اترا اور اپنے آقا کو سارا حال سنایا۔ انہوں نے مجھے الٹے ایک تماچا مار دیا۔ میں مایوس ہو کر پھر کام میں مشغول ہو گیا۔ شام کو کچھ اچھی کھجوریں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا۔ میں نے آزمائش کے طور پر وہ کھجوریں صدقہ کہہ کر پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیا اور صحابہ کرام کو کھانے کا حکم فرما دیا۔ مجھے ایک نشانی تو مل گئی۔ پھر دوسرے دن کچھ کھجوریں بطور ہدیہ پیش کی، آپ نے قبول فرما لی۔ مجھے بتائی گئی دوسری نشانی بھی مجھے مل گئی۔ پھر میں تیسرے دن آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھنے کے لیے کوشش کرتا رہا اور اسے دیکھنے کی غرض سے مقصد سے پیچھے ہٹا تو آپ میری مراد سمجھ گئے اور اپنی چادر مبارک ہٹا دی۔ مہر نبوت دیکھ کر مجھے یقین کامل ہو گیا کہ واقعی یہی نبی آخری ہیں، لہٰذا میں نے اسلام قبول کر لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 100 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں اور ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔